اب کیا ہے آیت نمبر 245 میں انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں مال لگانا ضروری ہے. جب تک مال نہیں لگاؤ گے جہاد کیسے ہوگا؟ سامان جو ہے جہاد وہ کس سے آتا ہے؟ وہ پیسے سے آتا ہے نا. تو جہاں مال لگاؤ گے وہاں جہاں جان لگاؤ گے وہاں مال بھی لگاؤ گے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں منزل لذی, اور ہے کوئی جو یقرض اللہ قرض حسنا دے, یقرض اللہ قرضا حسنا, جو قرض حسنا دے اللہ کو, فیضاعفہ, تو اس کے لیے بہت لہو اضعافا کثیرا, تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا, واللہ بہت گنا بڑھا دے گا, یعنی دو چند کر دے گا, بہت زیادہ کر دے گا, ایک کو کے بدلے میں 100. ٹھیک ہے نا, یہ عربی کی کہاوت ہے کہ ایک کے بدلے میں 70. ٹھیک ہے, یہ ان کی جیسے ہم لوگ دو چند کہتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان کو 70 گنا واپس کریں گے. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تنگی اور کشادگی کرتا ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے. دیکھیں, اگر تم یہ سوچو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور میرے پاس خوراک کی کمی ہو جائے گی, مال کی کمی ہو جائے گی, تو یہ تنگی اور کشادگی اللہ کی طرف سے ہے, زیادتی اور کمی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, اللہ جسے چاہتا ہے, ایک غریب ہے لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے, وہ اپنی اور ایک کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن اس کو سکون کی نیند میسر نہیں ہوتی, وہ بے سکون ہی رہتا ہے. یہ جو کشادگی ہے, تنگ دستی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تنگ دست صرف اس کو نہیں کہتے کہ جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تنگ دست وہ ہے کہ جس کو دلی ذہنی سکون نہ ہو. دیکھیں, یہاں قرض لفظ جو ہے نا, یہ تمہاری تسلی کے لیے ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دو چند کر دے گا. ٹھیک ہے, انسان جب نر آدمی کو قرض دیتا ہے تو اسے تسلی ہوتے ہیں کہ وہ ضرور اسے واپس کرے گا, اور اللہ غیور ذات ہے, اللہ کسی کا ادھار اپنے اوپر نہیں رکھتا. اور قرض دینے کے لیے پھر جو شرائط ہیں ہم نے سورہ بقرہ آگے 282 میں پڑھیں گے کہ کسی بندے کو اگر آپ قرض دو تو اس کی کیا شرائط ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر صرف اسی بات اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں, اپنے موضوع کی طرف, کہ اللہ رب العزت تمہیں دو چند کر کے دے گا, تمہیں بڑھا کے دے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ غیور ذات ہے, اللہ کے ساتھ ہم دیکھیں کسی آپ اچھے کاروباری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی معاشرے میں بڑی عزت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, اس کا نام ہی اس کے سچ پر ہے. بلکہ کل ہم میاں بھی بیٹھ کے کچھ ڈسکشنز کر رہے تھے, کچھ چیزوں کے اوپر, کچھ باتوں کے اوپر, کچھ لوگوں کے اوپر, تو ہم نے لوگوں کے کاروبار کے لاس کی ڈسکشنز کی. آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ جو ہے نا آج کا جو معاشرے کا اتار چڑھاؤ چل رہا ہے, جو سائنس کی ترقی ہے, تنزلی چل رہی ہوتی ہے, یا لوگوں کی تو مطلب وہ دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں, تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو فلاں کو کاروبار میں لاس کیوں ہوا, فلاں کو کیوں کاروبار میں ترقی ہے. تو بات کاروباری باتیں ہو رہی تھی, تو مجھے میاں کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے اس کا کبھی کاروبار پھلتا پھولتا نہیں ہے. اب وہ تو مجھے دنیا داری کی چیزیں سکھا رہے تھے, سمجھا رہے تھے, اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو ہم لوگ اللہ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جب کوئی کام پھنس جائے تو وظیفوں پہ, ختموں پر, اس کا یہ فائدہ ہے, اس صورت کا یہ فائدہ ہے, اس آیت کا یہ فائدہ ہے, اس چیز کو بیماری ہو, سستی ہو, کوئی نوکری ہو, کوئی اولاد کی بندش, کوئی اولاد کی رشتے کی یا پیدائش کی, یا جو کچھ بھی ہے, بیٹے کی خواہش ہے, جو کچھ بھی نا, ہم تب اللہ تعالیٰ کہ اللہ بس یہ مجھے دے دینا تو میں یہ کر دوں گا, میں اس طرح ہو جاؤں گا, میں اس طرح ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, یا کوئی بیماری آ جائے تو بس اس کے لیے 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا ملک, ہمارا گھر, ہم خود بدلاؤ نہیں آ رہا, ہم خود ترقی نہیں کر رہے. تو اگر دنیا کے کاروبار میں آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ 10 طرح کے کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس سب میں کوئی بھی نہیں چلتا, تو آپ سوچیں اللہ رب العزت, ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا, اللہ کیا ہے, سمیع, سننے والا ہے, علیم, ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز کو سننے والا ہے. جس رب سے کچھ چیز وہ علیم الصدور ہے, جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے, اور ہم اس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری مسلمان بدحال ہے. مسلمان بدحال نہیں ہوگا جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فحاشی کے نزدیک بھی مت جاؤ. ٹھیک ہے نا, بے حیائی کے نزدیک بھی مت جاؤ.
اور ہر بات، آنکھوں کی بے حیائی ہو کہ کانوں کی بے حیائی ہو کہ زبان کی بے حیائی ہو، ہر حکم ہم اللہ کا جھٹلاتے ہیں، قول زبان حال سے ہو یا زبان کال سے ہو، ٹھیک ہے نا. ہم اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں اتنے بڑے جھوٹے، اتنے بڑے بے ایمان، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، اللہ بخش دے گا. ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم. اللہ تو غفور الرحیم ہے. جو ملا یا جو والدین یا جو استاذ، جس کو ہم کہتے ہیں نا جو فسادی، یہ دین کا فساد پھیلانے والا اگر ملا تمہیں یہ کہتا ہے کہ بھائی یا دین کا فساد پھیلانے والے والدین، اللہ کے خلاف چلانے والے، خفا مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے. جو والدین بچے کی اس پہ تربیت نہیں کرتے تو وہ اپنے ساتھ، دیکھیں اولاد کا حق ہے والدین پر تین: ایک بہترین نام، ایک بہترین تربیت، اور ایک وقت پر اس کا نکاح. اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، اور صبح شام ان والدین کو جو فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ کوڑے برساتے ہیں ایسے والدین پر. تو ایسے اساتذہ کا نہیں ہوگا، استاد بھی تو روحانی والد ہے نا. اسی طرح وہ جو ملا ہے جس کے اوپر جس نے سارے معاشرے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو علماء سو حق نہیں بیان کرتے، سچ بات نہیں بتاتے، جو یہ نہیں کہتے کہ تم اللہ کے ساتھ یہ جھوٹ باندھنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی ایک آیات کو جھٹلایا، آپ نے اللہ کے ہر حکم کو جھٹلایا. اللہ غفور الرحیم تو صرف بتاتے میٹھا میٹھا، کڑوا کڑوا نہیں بتاتے کہ اللہ قہار اور جبار بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ٹھیک ہے نا. اور نافرمانوں کے لیے اگر قوم عاد، قوم سمود کی پکڑ ہو سکتی ہے، قوم نوح غرق ہو سکتی ہے، تو کیا تمہیں اللہ چھوڑ دے گا؟ پورے پورے شہر الٹا دیے، پوری پوری زمینوں کے اندر پورے کا پورا قارون کو زندہ دفنا دیا. ٹھیک ہے. تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نمرود کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو میں اور آپ کیا کوئی بہت خاص مسلمان ہیں، بہت خاص، ہم تو وہ خاص لوگ اللہ نے خاص کیا، لیکن ہم خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، راستہ دکھایا، پیغمبر دیا، کتاب دی، اب مبلغ دیے، لیکن قائم نہیں ملتا. اور پھر اس کے بعد کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کس کے لیے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ کی اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ اللہ کا جو دیا ہوا قرآن، اور عمل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ آیت نمبر 246 میں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی. وہی بات، جو امیر کی اطاعت نہیں کرتا وہ رب کی اطاعت کیا کرے گا. اب یہاں پر یہ ہے کہ جہاد میں شرعی امیر ہونا لازمی ہے، اور مثال ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو لوگ جہاد کے لیے امیر مانگتے ہیں، تو ایک دفعہ امیر مقرر ہو جائے تو پھر جہاد فرض ہے، پھر جہاد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر الم تری الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا؟ اس قالو، جب اپنے ایک لنبی لہم ابعث، کہ انہوں نے کہ موسیٰ کے بعد جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے بنا دو، کھڑا کر دو، مقرر کر دو، ملکن نقاتل، ایک امیر، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. کالا، نبی نے فرمایا، حل اسیتم، کہ کیا تمہارے انداز سے فرمایا کہ تمہارے انداز ایسے ہیں ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے، اللہ تقاتلو، تو پھر نہ کرو یا منہ پھیرو گے. یعنی وہ اپنی قوم کو اچھی طرح جانتا تھا نا پیغمبر. اس نے کہا کہ دیکھو امیر تو مقرر ہو جائے گا، لیکن تم جہاد تو تمہارے لیے ہو جائے گا، حکم میں دے دوں گا، لیکن تم پھر جہاد نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے. یہاں اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے. دیکھیں جو ملک ہے نا لفظ، یہ مطلب امیر کا ہے. ملک عربی میں ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، اور ہم جو ملک کہتے ہیں اس کا اصل میں یہ ملک ہے. ٹھیک ہے. ملک کہتے ہیں امیر کو. ٹھیک ہے. ملا جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں ملا. ویسے ملا کا معنی ہے، ملا جو ہے نا
بغض سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے, ملا ناکارہ بھی, جو ناکارہ ملا ہوتا ہے نا, وہ بغض سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو علماء حق کی بات نہیں کر رہی, اللہ نہ کرے کہ میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات, لیکن جو علماء سو ہے نا, یہ بغض سے بھرے ہوتے ہیں. یہ صرف اپنی دکان چمچاتے ہیں کہ ان کے مدرسے چلیں, ان کو دین کے نام پر یہ پیسہ بٹوریں. ٹھیک ہے, تو یہاں الباس لنا ملکہ, یہاں پہ اب اسلنا ملکہ, یہ جو ہے نا کہ ہمارے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک امیر مقرر کر دو ہمارے لیے. اب بنی اسرائیل کا امیر جنگ جدا تھا اور پیغمبر الگ تھا, یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, کیونکہ پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے امیر جنگ مقرر کرو, تو امیر جنگ مقرر ہو گیا تو مطلب ہے کہ جنگ اب آپ کو ضروری کرنا, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم پر ایک امیر مقرر کرو, تو پیغمبر نے اللہ سے سوال کیا, تو اللہ رب العزت کے حکم سے ان پر امیر مقرر ہوا. ابھی امیر مقرر نہیں تو آپ پر جنگ فرض نہیں, لیکن اگر اب امیر مقرر ہو گیا تو پھر جنگ فرض ہو جائے گی. اب جب ان پر امیر مقرر ہوا تو انہوں نے منہ موڑا اور جہاد نہیں کرتے تھے, تو پھر اللہ تو ان کو خوب جانتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ قوم تھے کہ جو مطالبات کرتے تھے. بنی اسرائیلیوں کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ یہ مطالبات ہر ایک نیا مطالبہ کرتے, لیکن جب ان کا مطالبہ پورا ہو جاتا تو پھر اس سے منہ پھیر لیتے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں. جب ان کے پیغمبر نے کہا نا کہ میں تمہارے لیے امیر جنگ مقرر کر دوں گا, لیکن پھر یا تو تم جہاد نہیں کرو گے یا پھر اس سے منہ پھیرو گے, تو یہ بولے کہ قالوا, بولے وما لنا, ہمیں کیا ہوا, اللہ نقاتل, کہ ہم نہ لڑیں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, وقد اخرجنا من دیارنا, حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے وطن سے, اور ابنائنا, اور اپنی اولاد سے, یعنی ہم سے ہماری اولاد چھینی گئی, ہمارا ملک چھینا گیا. فلما کتب علیکم القتال تولوا الا قلیلا, تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو منہ پھیر گئے مگر ان میں سے تھوڑے, منہم, ان میں سے, واللہ الا قلیلا منہم, ان میں سے تھوڑے. ٹھیک ہے, تھوڑوں نے منہ نہیں پھوڑا, تھوڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 313. ٹھیک ہے, واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم, اب آیت نمبر 247 میں اب یہاں پر واقعے کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ وہ شرائط بھی ہیں امیر کے لیے. امیر کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ ہے کہ مصطفیٰ وہ چنا ہوا ہو, دوسرا اس کے پاس علم ہو, اور تیسرا اس کے پاس ہمت و بہادری بھی ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہاں کیا ہے, وقال لهم, اور ان سے ان کے نبی نے کہا, وقال لهم نبیہم, اور ان سے ان کے نبی نے کہا, فرمایا, فإن اللہ, بے شک اللہ, قد بعث لکم طالوت ملکا, طالوت کو تمہارا, بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا امیر بنا کر بھیجا ہے. قالوا انا, بولے اس سے ہم پر, یکونو لہو ملکو, ہم پر امیری ہی کیوں کر ہوگی. ٹھیک ہے, علینا, ہم پر, ونحن احق بالملک منہ ولم یوتا ساعۃ من المال, اس لیے زیادہ امیری کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, کہنے لگے کہ جب ان پر طالوت کو امیر مقرر کر دیا تو بولے کہ ہم پر امیری کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ امیری کی مستحق ہیں, یعنی یہ تو ہم سے نسل میں ذات میں کم ہے, یہ تو غریب ہے, یہ کیسے ہمارا امیر مقرر ہو سکتا ہے. دیکھیں آج بھی کیا ہے کہ لوگ مالدار کو ترجیح دیتے ہیں, اونچے نسب کو ترجیح دیتے ہیں کہ یار اس کا نسب, اب یہ طالوت جو تھے تو یہ نسباً ان سے کم تھے, اور یہ جو ہے نہ ان کے پاس مال تھا اور نہ نسب تھا. ٹھیک ہے, یہ بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں تھے, تو انہوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا, وہی بات ہے کہ جب ان کا مطالبہ مانا جاتا تھا تو یہ اعتراضات شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگوں میں بھی یہی بات ہے کہ ہم ملا کو ووٹ دیتے ہیں یا اونچے نسب کو. ٹھیک ہے نا, ملا کیا ہے, دیکھیں ملا کو اگر آپ امیر کرو گے تو بھی غرق. ملا کون سا, وہ جو علماء سو ہے, جس میں بغض ہے, جو حق کا بیان نہیں کرتا. اور امی, اس کو بھی اگر آپ نے امیر کیا تو بھی غرق ہے, امی کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن امیوں میں اگر عالم ہے تو سب سے بہترین امیر کے لیے. ٹھیک ہے نا, امی ہو لیکن اس کے پاس علم ہو. ٹھیک ہے, ذات نسب نہ دیکھو, اس کی مالداری نہ دیکھو, اس کا یہ دیکھو کہ کیا اگر اس کے پاس علم ہے, کیا اس کے پاس بہادری ہے, اور سب کی اس پر اتفاق ہے کہ ہاں آیا اس بندے کو چنو, یہ کمپیٹنٹ ہے, تو بے شک ٹھیک ہے نا وہ قابل قدر ہے, وہ قابل عزت ہے. دیکھیں حضرت طالوت جو تھے نا, یہ کنیز کے بیٹے تھے, تو یہود نے کہا کہ ہم اس کو امیر نہیں مانتے.
ٹھیک ہے. اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تولتے ہیں لوگوں کو دولت پر اور نسب پہ، حالانکہ عزت جو ہے دولت اور نسب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 48. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں بیان ہے طالوت کی بڑائی کا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم ان اللہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارا امیر بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا امیر بنا کے بھیجا ہے. قالوا انا، یہ تو ابھی میں اسی آیت میں ہوں، آیت نمبر 47 میں 247. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی پوری نہیں ہوئی. قال ان اللہ اصطفاہ، فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے. پہلی صرف اس کی کہ اللہ نے اسے چنا ہے، یہ میں نے نہیں اپنی طرف سے بنایا. ٹھیک ہے نا، اس لیے تم اعتراض نہ کرو. وزادہ بسطۃ فی العلم، اور اسے علم دیا، والجسم، اور جسم میں کشادگی زیادہ دی. یہ بہادر بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس علم ہے، اس میں 3 صفات ہیں کہ ایک تو اس اللہ نے چنا، دوسرا اس کے پاس علم ہے، اور تیسرا اس کے پاس بہادری ہے. واللہ، اور اللہ یوتی ملکہ، اللہ امیری دیتا ہے من یشاء، جسے چاہے دے. ٹھیک ہے. اور اللہ امیری جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی وسعت، اللہ تعالیٰ کا علم تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ اپنے کاموں پر، اپنے بھیدوں پر بخوبی آشنا ہے. اب آیت نمبر 248 میں بڑائی ہے طالوت کی. ٹھیک ہے. وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان، بے شک آیات ملکہ، اس کی بادشاہی، اس کی امیری کی نشانی ہے. ان یاتیکم التابوت، یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے چین ہو، سکینہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کیا تھا؟ ان کا ایک دوسرا مطالبہ، دوسری بلی تھی یہودیوں کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کے پاس تو کوئی نشانی ہی نہیں ہے. تو ان کو یہ کیسا امیر ہے، اس کے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے. تو پیغمبر نے کہا، ان کے پیغمبر نے کہا کہ بھائی اللہ رب العزت اس کو تمہارے پاس نشانی دے کے بھیجے گا. اور وہ کیا تھا؟ تابوت. ٹھیک ہے. سکینہ. ٹھیک ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جس میں چین ہوگا. وبقیۃ مما ترک، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی. آل موسیٰ، موسیٰ سے، وآل ہارون، اور ان کے بھائی ہارون سے. تعملہ الملائکۃ، ترکے کی، اٹھائے لائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ان کی تبرکات ہوں گے. یہ تبرکات کو بڑا مانتے ہوتے تھے نا، اور ان کو لے کے چلتے تھے. جب یہ جنگ کے لیے نکلتے یہودی تو آگے آگے یہ تابوت سکینہ ہوتا تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بقایا جات بھی تھیں. تورات کا نسخہ بھی تھا، اور یہ اس کو آگے رکھتے تھے. اور ان کے یہ خیال میں تھا کہ جب یہ ساتھ ہو تو یہ کبھی جنگ ہار ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں اس بیان میں طالوت کی بڑائی بیان ہے. سکینہ سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک صندوق تھا یہودیوں کے پاس، اس میں تورات تھی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی احادیث تھیں. جب جنگ کرتے تو آگے میدان میں رکھتے کہ جب تک یہ ہمارے سامنے ہوں تو ہم شکست نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. ہم شکست نہیں کھا سکتے. اور ان سے یہ کسی وادی میں یہ صندوق ان سے رہ گیا تھا وہیں پر، اور ان سے یہ گم ہو گیا. یہ اس سکینے کی جو نشانی انہوں نے مانگی تھی، یہ اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکے. دیکھیں سکینہ اب کیا ہے؟ سکینہ اصل میں اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے. سکینہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی اور عصا وغیرہ نہیں، جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے یا کہتے تھے. سکینہ کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کی کتاب سکینہ ہے. اللہ کی کتاب سے اطمینان قلب ملتا ہے. سورہ رعد میں ہم نے پڑھا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلب ہے. سورہ رعد آیت نمبر میرا خیال ہے یا 13 ہے یا اسی طرح ہے، شروع میں ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے ملک قرآن نہ لے کے جاؤ، وہ تم سے لے لیں گے اور پھر کہیں گے یہ اتنا بغیرت ہے کہ یہ حفاظت نہ کر سکے قرآن کی. جب میدان جنگ میں جاؤ تو دیکھو جب تک آپ کو فتح نہیں ہوتی آپ یہ نہ کریں، آپ اپنی، اور آپ آگے ہم بلکہ سورہ یونس میں پڑھیں گے کہ تم ان کے جو ہے نا تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ جب آپ وہاں پر حالت جنگ میں ہیں تو اپنی کتاب کو مت لے کر جائیں، اپنے رب کی کتاب کو. یہ قرآن کریم تم سے چھین لیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ تو اتنا بھی نر نہیں تھا، اور پھر اس کی بے حرمتی کریں گے، ناپاک پلید ہاتھ لگائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر جو جہاد کا بیان ہے نا، عبداللہ ابن خلف یہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں سے قتل کیا تھا. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر قتل نہیں کرتا. اب جیسے ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم خلاف دیکھتے ہیں نا اور کوئی بات کرتے ہیں
تو فوراً سب سے پہلے تو مجھے تو میرے گھر میں میرے بچے کہیں گے ماما قرآن والی باجی ایسی نہیں حرکتیں کرتی، قرآن والی باجی کسی کے ساتھ جھگڑتی نہیں ہے، قرآن والی باجی پنگا نہیں ڈال دیتی، ہر چیز میں آپ کی پٹ بن جاتی۔ اب دیکھیں آپ خلاف شریعت نکلیں گے، چاہے سب سے پہلے میں اپنے گھر کو نہیں روکوں گی تو میں باہر کیسے روکوں گی؟ وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں نا، ایک دم سے بچے ہیں، بچے ان کی میرے ساتھ چھیڑ ہے، حالانکہ وہ مذاق میں کرتے ہیں، مگر میں نے کہتی ہوں دیکھو تمہاری یہ مذاق لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے کہ دیکھو اپنے بچے سے ایسے کہتے ہیں۔ اور وہ کبھی جب میں بہت پابندیاں لگانے لگ جاتی ہوں، اور وہ کس وجہ سے جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ یہ جس کمیونٹی جس سوسائٹی کی طرف جا رہے ہوں جو روز کا ہے، تو میں روزانہ صبح شام ان کو تو یہ مجھے ہنستے ہیں کہ ماما نہیں نا قرآن والی باجی اتنی سختی نہیں کر دی۔ دیکھیں آپ کی ظاہر وہ میری استاذ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، پروین آنٹی کے ساتھ، تو کہتے ہیں دیکھیں وہ آنٹی تو کتنا اچھا پڑھاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتی، وہ تو ہمیں ڈانٹتی نہیں، وہ تو ہمیں غصہ نہیں کرتی، کتنے اچھے سے کہتی ہیں، آپ تو فوراً غصے پہ آ جاتی ہیں۔ اور وہ آنٹی تو ایسے پڑھاتی ہیں اور بندے کا دل چاہتا ہے کہ بندہ کلیجہ نکال کے رکھ دے، مگر آپ جب پڑھاتی ہیں بندہ کہتا ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ حالانکہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کی استاد ہیں اور آپ میری شاگرد کے علاوہ میری اولاد ہیں، مجھ سے دونوں طرح سے پوچھو گی، ٹھیک ہے نا؟ تو استاذ کا تو ہم خود بھی ہر بات ماں کی بات کے آگے ہم کہتے تھے کہ نہیں میری بات ٹیچر نے یہ کہا ہے۔ اور اکثر ہماری اردو انگلش کی کاپیوں میں غلطیاں ہوتی تھیں، جیسے نیند کرنا کا خوف کرنا پر ترجمہ لکھوایا ہوا تھا، مجھے اچھا یاد ہے، میں نے اپنی اماں سے بہت مار کھائی، اور میں یہی کہوں نہیں میرے سر نے صحیح لکھوایا۔ اگلے دن جب وہ اسکول اماں گئیں تو ہنس کے تھک گئیں کہ یہ تو صرف نیند کرنا خوف کر نہیں، میں نے اور بچوں کی کاپیاں دیکھی اس میں تو اور بھی ظاہر ہے، میری ماں تو ماسٹرز تھیں اردو میں اور اسلامیات میں ڈبل ماسٹرز کے ساتھ تھیں اور اچھی خاصی ایجوکیٹڈ خاتون تھیں، مگر مجھے اپنے وہ جو گورنمنٹ اسکول کا بیچارہ پتہ نہیں کس طرح کا ٹیچر تھا، کہاں سے کچھ کتنی اس زمانے میں تو ایسی تھی بھی نہیں، مگر میں اپنی اماں کو ہمیشہ میرا جھگڑا یہ ہوتا تھا نہیں جو میرے سر نے کہا یا جو میری میڈم نے کہا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا استاذ ہر کو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب یہ استاذ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو ملا ہو استاذ ہے نا، جو ٹیچر ہے آپ کا چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حق اس لیے زیادہ دیا گیا کہ وہ آپ کو آگ کے دہانے سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ہم پڑھیں گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آگے چل کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم آگ کے دہانے پر تھے اور میں نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر کے تمہیں اس آگ کے دہانے سے بچا دیا، بلکہ سارے نکال لیتے ہیں، ایک آیات آج کے لیے نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور جدا نہ ہونا، ولا تفرقوا، اور جدا نہ ہونا اس قرآن سے، وذکروا، اور یاد رکھو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، علیکم جو اللہ نے تم پر کیا، اس کنتم اعداء، جب کہ تم تھے دشمن آپس میں، فالف، پھر اس نے محبت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، پھر ہو گئے تم بنعمتہ، اس کی مہربانی سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، فانقذکم، بس اس اللہ نے تمہیں منہا، اس سے بچا لیا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم آیاتہ، آیات کو تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھو یہ ایک اگر آیات بھی انسان سمجھ جائے نا تو اس کو وہ کبھی خلاف نہ کرے، مگر بات یہ ہے کہ وہ علماء سو ہمیں اس طرح بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں آج تک میں نے اپنے کسی ملا سے جو ہمارا ٹپیکل مسجد کا ملا ہے، میں نے کسی کا یہ بیان اس طریقے سے نہیں سنا۔ اللہ میرے اساتذہ کے درجات بلند کرے، مولانا خلیل الرحمان صاحب اور میری باجی صاحبہ، اور خاص طور پہ اللہ مرکز کو آباد رکھے، چاہے وہ پنجپیر کا ہو چاہے وہ گلبہار کا ہو، ہمارے اساتذہ نے بہت محنت کی ہے، ہمیں اس اندھیروں سے نکالا۔ آپ یقین کریں ایک پاکستان کا اسلام ڈیفرنٹ ہے، ایک پاکستان کا دین اسلام بدل ہے، قرآن بدل ہے، باقی پوری دنیا میں پوری دنیا کے مسلمان اس ایک قرآن کے اوپر ہیں، ان کا یہ ایک ہی دین ہے۔ دنیا کے جیسے دیکھیں نا آپ روزے اور اس کو ہی دیکھ لیں، عید کو ہی، پوری دنیا میں رمضان ہوگا لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں ہوگا، جہاں 2-3 دن رمضان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی فرق، اور پھر عیدیں بھی مردان والے تو ہمیشہ پشاور والوں سے بھی پہلے کر لیتے ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ علاقے ہیں، پھر پشاور والے اپنے مرکز سے الگ ان کی ہوتی ہے، پھر مرکز سے ان سے الگ ہوتی ہے، حالانکہ عید کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ کے مرکز، جو ہمارا مرکز ہے، ہمارا امام ابو حنیفہ کے مسلک سے کیا ہے
کہ بھائی جب چاند نظر آ جائے نا آپ کے مرکز میں سعودیہ میں تو پھر پوری دنیا میں وہی چاند ہے، چاہے وہ رمضان کا ہو چاہے وہ عید کا ہو یا کسی اور مہینے کا، وہ ایک ہی ہے۔ ابھی ذی الحجہ کے کتنے مسئلے مسائل نکال دیتے ہیں۔ اگر یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، یار کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ جیسے کہ علی حجویری صاحب کی قبروں پر چڑھاوے چڑھانے تو کے لیے تو سارے تیار ہیں، لیکن علی حجویری صاحب کا جو مشن تھا وہ کسی کو بھی نہیں معلوم، وہ سب نے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم حق کو جاننے کی جستجو کریں۔ ٹھیک ہے، تو آ جاتی ہوں واپس اپنے سبق کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں تمہارے لیے سکون نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ چین، یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ جو اطیع اللہ و اطیع رسول نہیں کرتا اور تو وہ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کو ہمارے سجدوں کی، ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ہر کوئی دیکھیں مینڈک بھی دن میں وہ بلکہ ایک منٹ میں وہ 800 دفعہ